بغیر کچھ کرے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور اسے قابل عمل سمجھنا یہ بھی ذہن سے نکل چکا ہے۔ اسے قابل عمل سمجھو، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ کتنی پیاری بات فرمائی گئی، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ایک پوری تفصیلی دعا فرمائی ہے کہ جو شخص اس دعا کو حسبی اللہ للدین، اس طریقے سے پوری دعا ہے سرکار کی بتائی ہوئی کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں میں اس کے لیے کافی ہے۔ اور سرکار اسے پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ہمیں قرآن مقدس پہ تو ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں طاقتور بن جاؤں، طاقتور بن جاؤں، تو سرکار فرماتے ہیں اس کو بس ایک ہی کام کرنا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کر لے، وہ طاقتور بن جائے گا۔ ارے ہم اور آپ جس رب کی بندگی کرتے ہیں یا جس کو خدا مانتے ہیں، کبھی اس کی طاقت کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ اس کی قوت کے بارے میں ہم نے غور کیا؟ قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندوں میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ نکالتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں عرض کروں کہ زمین کے اندر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، 2 سال کے بعد قبر کھودی جائے تو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ بتائیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیں آپ، ہے نا؟ بعض جو ہے وہ میت زندہ ان دا سینس یہ کہ سلامت ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر قبروں کا حال یہ ہے کہ 2 سال کے بعد صرف ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں پریشان ہوں، یا اللہ، ایک کسان زمین کے اندر دانہ ڈال دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے درخت نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس میں پھل آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے کہ دانے کو زمین میں ڈالا جائے، بیج کو زمین میں ڈالا جائے تو زمین کے اندر سے درخت نکل آتا ہے، اور انسان کو زمین کے اندر ڈالا جائے تو زمین انسان کو کھا جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملے گا، زمین بھی جانتی ہے اور میرا مولا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ زمین کو پروردگار جس دانے کو پالنے کا حکم دیتا ہے، دانا اسی زمین جو ہے اس دانے کو پالتی ہے، اور جس کو کھانے کا حکم دیتا ہے زمین اسے کھا جاتی ہے۔ تو زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، زمین بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، ایک دانے کو لے لو، ایک بیج کو لے لو، اور شہید اور انبیاء کے جسم کو لے لو، کہ جب پروردگار عام انسان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور دانے کو، بیج کو مٹی نہیں کھاتی، تو پتہ چلا زمین پابند اللہ کے حکم کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انبیاء اسی طرح سے زمین کے اندر زندہ ہیں جس طرح سے زمین کے اوپر زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ پر کامل بھروسہ رکھیں، اور یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو ہوا کھڑا کیا جاتا ہے اس سے یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ بس یہ جو کچھ کہہ دیا گیا بالکل حق ہے، نہیں، یہ بات ذہن میں رکھی جائے۔ قرآن مقدس میں رومر کے حوالے سے موجود ہے
کہ یہ رومر اور یہ پروپیگنڈا صحابہ میں ان کے جذبات کو سرد کرنے کے لیے خود اس زمانے کے اندر اس پروپیگنڈے کا استعمال ہوا تھا، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا، اسی عقیدے کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ پروپیگنڈا کسی بھی قسم کا ہو، ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا۔ اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ سے ڈریں گے تو کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو کسی کا مال غصب نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو گناہ نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو ناجائز و حرام کام نہیں کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تو کسی کی ناحق جان نہیں لیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے پیدا ہوں گی، اور اگر اللہ کا ڈر نکل گیا تو چونٹیوں سے بھی ہم ڈرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے ڈرو، اور اس سے ڈر کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو تو بس یہ تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ خیال ذہن کے اندر رہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا حسبنا اللہ، تو اللہ کافی ہے ہمارے لیے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، بہترین کام اس سے بہترین کام بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ بھئی وکیل کسے کہتے ہیں؟ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کا کوئی مقدمہ ہو، کوئی کیس ہو، تو آپ بہترین وکیل ڈھونڈتے کہ مجھے جیتا دے، میں عدالت کے اندر ہاروں نہیں۔ اور کبھی کبھی ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک وکیل کو 5-5 لاکھ روپے دیا جاتا ہے کہ یہ وکیل جو ہے نا اپنا کام بنا دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ سب وکیل تو جھوٹے کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے والے ہیں، سب سے بہترین اگر کام بنانے والا کوئی ہے تو پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ایسا کام بناتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ جانتے ہیں نعرے نمرود کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ نعرے نمرود کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر کون سا جملہ تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہی آپ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جملہ صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانا ہے، جو ہر مصیبت کے لیے انبیاء نے استعمال فرمایا ہے، اور یہ جملہ پڑھا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ٹی وی سے فرصت نہیں، سیریل سے فرصت نہیں، واٹس ایپ اور چیٹنگ سے فرصت نہیں، تو یہ پڑھیں گے کب، سمجھیں گے کب، اور اپنے رب کے بارے میں جانتے ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتے اپنے رب کے بارے میں۔ جس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اس خدا کے بارے میں کچھ تو جانو کہ وہ کتنی قوت والا ہے، تب نہ آپ اس پر بھروسہ کرو گے۔ جب آپ اس کی طاقت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کی قوت کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے اختیار کے بارے میں نہیں جانتے، تو آپ اس پر بھروسہ کیا کریں گے؟ اور یہ جو آج ڈاوا ڈول معاملہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مصیبتوں کے علاج کے طور پر یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ بڑی عظیم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی پریشانی لاحق ہو تو فرمایا گیا کہ روزانہ رات کو 450 مرتبہ اس آیہ کریمہ کا ورد کریں، انشاءاللہ مصیبتیں چھٹ جائیں گی اور راحت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہوئے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ آپ کو اور پڑھنے والے کو ضرور عطا فرمائے۔